السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سجاد سرفراز آپ تمام حضرات کا میرے چینل لرننگ ٹری اکیڈمی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی ہماری کلاس انفرادی فرق کے اقسام، ٹائپس آف انڈیویجول ڈفرینسز کے بارے میں ہوگی، یعنی انفرادی فرق کی کون کون سی قسمیں ہوتی ہے، کیا کیا اہم ہوتی ہے، کن کن طرح سے سوالات اس تعلق سے پوچھے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ہوگی۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو اس طرح سے مل سکے، اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل تفصیل سے معلومات مل سکے۔ چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے انفرادی فرق کے اقسام کیا ہیں، یعنی انفرادی فرق کے اقسام کس کو کہتے ہیں؟ دنیا میں کوئی بھی دو افراد قابلیت، جسمانی ساخت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ظاہری اور باطنی اوصاف کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ممیز ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک جس کو ہم ڈسکرمنیشن کہیں گے، ڈسکرمنیٹ امتیاز جس کو ہم کہیں گے، یعنی کہ دنیا کے کوئی بھی دو افراد جو ہے جسمانی ساختی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یا ظاہری باہر سے اندر سے جو خصوصیات ہوتی ہے وہ خصوصیات کی بنا پر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ان میں قابل لحاظ فرق پایا جاتا ہے، یہ آفاقی یعنی یونیورسل ہے، یہ قدرتی طور پہ ہے، یہ فطرتی ہے۔ اللہ نے اس کو فطرتی طور پر رکھا ہے کہ دو انسانوں کے اندر یا دو اشخاصوں کے اندر یا باپ بیٹی کے اندر اس طرح کی خصوصیت میں فرق پایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم انسانی فرق یا انفرادی فرق کو مختلف زمروں میں تقسیم کریں گے تو درجہ بندی کریں گے تو درجہ ذیل پہلو منظر عام پر آتے ہیں، جس کا بنیاد ہم انفرادی فرق کا پتہ لگا سکتے ہیں، یعنی انفرادی فرق کی بنیاد پر انفرادی فرق کو کانسیپٹ بناتے ہوئے مختلف جو ہے خصوصیات وہ ایک شخص یا دوسرے شخص کے اندر پائے جا سکتے ہیں۔ اب کون کون سے ہوتے ہیں انفرادی فرق کی قسمیں، ایک شخص کے اندر فطری طور پر کس طرح سے پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ فرسٹ ہے دیکھیے جسمانی فرق، یعنی فزیکل جو ڈفرینس ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، یعنی ایک شخص کا دوسرے شخص سے جسمانی فرق کس طرح سے ہوتا ہے۔ جسمانی ساخت صلاحیتوں کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو افراد مختلف ہوتی ہے، یعنی ایک تو جسمانی ساخت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو فرق بھی ہوتا، اور صلاحیتوں کے اعتبار سے ایبیلٹیز کے اعتبار سے ایک شخص کا دوسرے شخص میں مختلف ہو سکتا ہے۔ جیسے کسی کا رنگ دیکھیے، مثال یہاں پر بتا رہا، دیکھیے رنگ میں فرق ہو سکتا ہے، کسی کا کم یعنی کالا ہوتا ہے یا کسی کا گورا ہوتا ہے، کوئی قد میں لمبا ہوتا ہے تو کوئی جو ہے بونا ہوتا ہے، بونا بولتے شارٹ کو، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی طاقتور تو کوئی کمزور ہوتا ہے، یعنی اس طرح کی صلاحیتوں کے اندر یا جسمانی خصوصیات کے اندر فرق پایا جا سکتا ہے۔ جسمانی خوبیوں اور خامیوں کے اعتبار سے جائزہ لے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر فرد کسی نہ کسی طور پر ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آپ کی کسی شخص میں کسی چیز کی خوبی ہو تو وہ چیز کی خامی بھی ہوتی، وہی جو خامی ہے وہ دوسرے شخص کے اندر خوبی کے طور پر پائی جاتی، یعنی کہ تمام اشخاص کے اندر جسمانی اور صلاحیتوں کے اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے۔ اس طرح کے فرق کو جسمانی فرق ہم کہہ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ذہنی فرق۔ ذہنی فرق کیا ہے؟ ذہنی یا دماغی صلاحیت کے لحاظ سے ہر انسان دوسرے سے ممیز ہوتا ہے، یعنی ذہن کے اعتبار سے، مینٹل ایبیلٹی کے اعتبار سے یا دماغی صلاحیت کے اعتبار سے ہر انسان دوسرے انسان سے ممیز یعنی امتیاز رکھتا ہے۔ ذہنی صلاحیت میں معلومات کو حاصل کرنے کی صلاحیت، فہم و فراست، تجرباتی صلاحیت، غور و خوض کرنے کی صلاحیت، یہ تمام صلاحیتیں جو ہے وہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں مختلف ہو سکتی ہے۔ یہاں پر بتا رہا دیکھیے کہ ذہنی صلاحیت میں کون کون سی ذہنی صلاحیت کے اندر شامل ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو دیکھیے آپ کہ فہم و فراست یعنی انڈرسٹینڈنگ، ایک شخص سے دوسرے شخص میں فرق پایا جا سکتا ہے۔ تجرباتی صلاحیت یعنی ایکسپیریمنٹ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں مختلف ہو سکتا ہے۔ غور و فکر کرنے کی صلاحیت بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، بالکل کوئی بہت زیادہ اگر اعلیٰ درجے کا رہا تو وہ بہت زیادہ اعلیٰ درجے میں سوچتا ہے، کوئی کم درجے میں رہا یا لیول سطح میں رہا وہ ذہنی صلاحیت کے، تو وہ اسی لحاظ سے سوچتا ہے۔ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت بھی جو ہے وہ ہر شخص سے دوسرے شخص میں مختلف ہوتی ہے۔ ذہانت یا آئی کیو جو ہے انٹیلیجنس کوشن جس کو کہتے ہیں ہم، ذہانت یا آئی کیو کافی اہمیت کی حامل ہوتا ہے، یعنی ذہن کی جب بات آ جاتی ہے تو ذہن کا اعتبار آئی کیو پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ سب کا آئی کیو ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، آئی کیو کے اندر فرق پایا جاتا ہے، یہ آئی کیو کا فرق پانا بھی ذہنی فرق ہی
ذہنی فرق کہہ سکتے ہیں اس کو۔ انسانوں میں تجربے کی کرنے کی صلاحیت بھی الگ الگ ہوتی ہے، بالکل۔ اب دیکھیے آپ مختلف سائنٹسٹ ہے، اب ہر سائنٹسٹ کی تجربہ کرنے کی صلاحیت، ایکسپیریمنٹ کرنے کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ معلومات کا اضافہ یا کمی، کسی کو زیادہ معلومات ہوتے ہیں، کسی کو کم ہوتے ہیں۔ سمجھ بوجھ میں غور و خوض کی صلاحیت میں فرق ہوتا ہے، یعنی سمجھ بوجھ، کسی کی سمجھ بوجھ مختلف ہوتی ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص میں الگ الگ ہوتی ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، غور و خوض کرنے کی صلاحیت میں فرق پایا جاتا ہے۔ کسی کی ذہانت بہت اعلیٰ ہوتی ہے تو کسی کی اوسط کوئی کن ذہن ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے بھائی، ذہنی اعتبار سے اگر ہم دیکھا جائے تو فرق ہے یہاں پر، کوئی بہت زیادہ اعلیٰ ذہانت والا ہوتا ہے جس کا IQ بہت زیادہ ہوتا ہے، کوئی کم ذہانت یعنی کن ذہن فیبل مائنڈڈ ہوتا ہے۔ اس طرح کے فرق کو ہم ذہنی فرق کہہ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم تیسرے فرق کی جانب بڑھیں گے۔ تیسرا ہے جذباتی فرق۔ جذبات کے اعتبار سے بھی انسانوں میں فرق پایا جاتا ہے، یعنی کون کون سا فرق ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم مثال میں دیکھیں گے کہ جذبات انسان کی ذہنی حالت کو کہتے ہیں۔ جذبات کا تعلق بھی انسان کی ذہنی حالت سے ہوتا ہے، جو ہمیں خوشی، غم، غصہ، پیار، محبت، عزت، نفرت کی شکل میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جس کو میں راؤنڈ اپ کرا، یہ سارے کے سارے ایموشنز سے ہمارے اندر، انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ خوشی ہے، غم ہے، غصہ ہے، پیار ہے، محبت ہے، عزت ہے، نفرت ہے یا دیگر جذبات ہے، یہ تمام کے تمام جذبات جو ہے ذہنی حالت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص زیادہ جذباتی ہوتا ہے، یعنی جذباتی حالت میں اس کا دماغ مستحکم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کبھی شخص کو غصہ آ جائے یا زیادہ جذبات میں آ جائے تو وہ فی الوقت جو ہے وہ مستحکم حالت میں نہیں ہوتا، جذبات میں یا غصے میں کیا بھی بول دیتا ہے۔ اب کسی شخص کو غصہ نہیں آتا، جذبات بالکل کم ہوتے ہیں، ہے نا۔ کسی شخص میں محبت کرنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ جانوروں سے محبت، ماں باپ سے یا کسی اور سے محبت الگ الگ ہوتی ہے۔ اب عزت کرنے کی صلاحیت بھی جو ہوتی ہے کچھ بچوں میں مختلف طریقے سے ہوتی ہے نا۔ تو اس طرح کے جذبات کو یا جذبات کا فرق پایا جانا جذباتی فرق کہلاتا ہے، بلکہ خوشی، غم، غصہ، پیار، محبت کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آپ جذباتی حالت جو ہوتی ہے اس کا دماغ مستقیم نہیں ہوتا، اس صورت میں وہ کیا کرتا ہے، خوشی، غم، غصہ، پیار، محبت کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ یعنی ان سب کے اندر بھی فرق پایا جاتا ہے، ہر انسان کا جو طریقہ ہوتا ہے اپنے جذبات اظہار کرنے کا وہ مختلف ہوتا ہے۔ اس طرح کے فرق کو جذباتی فرق ہم کہہ سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیے سماجی فرق۔ انسان کا گروہ ایک ساتھ مل جل کر رہتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، وہ اپنے جغرافیائی حالت کے اندر مل جل کر رہتا ہے، جس میں جغرافیائی علاقہ یعنی جہاں پر وہ رہتا ہے، زندگی کے مقاصد، طور طریقے شامل ہیں، اسی کو ہم سماج کہتے ہیں۔ یعنی کہ مل جل کر رہنا، سماج میں رہنا، لوگوں میں رہنا، اس کو سماجی فرق کہتے ہیں یا اس کو سماج کہتے ہیں۔ اب سماج میں رہنے والے لوگوں کے اندر فرق پایا جاتا ہے، اس کو سماجی فرق کہیں گے۔ اس دنیا میں جغرافیائی اعتبار سے بے شمار سماج موجود ہے، بالکل۔ اب اگر آپ دیکھیں گے پوری دنیا کا کیلکولیشن کریں گے تو جو جغرافیکل ایریا ہے اس کے اندر جو ہے مختلف سماج موجود ہے، اور مختلف سماج کی جو ہے اپنی شناخت، پہچان ہے۔ الگ الگ سماج کے اپنے افراد کے طور طریقے، سوچنے اور سمجھنے کا انداز، لباس، کھان پان، رہن سہن، زبان، تہذیب و تمدن جو ہے میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہر سماج کی اپنی اپنی شناخت ہوتی، ان کا لباس الگ ہوتا، ان کا رہن سہن، ان کی زبان، ان کی تہذیب، ان کی تمدن، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ تو اسی کو ہم سماجی فرق کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے دیکھیے پانچواں اخلاقی فرق، لاسٹ ہے یہ، اس کے بعد جو فرق ہے وہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ارسال ہوگی انشاءاللہ۔ چال چلن، برتاؤ، سلوک، گفتگو کے طور طریقوں، دوسرے افراد کا لحاظ و خیال، باہمی ہمدردی، وہ غیر سگالی کا جذبہ وغیرہ اخلاق کے دائرے میں آتے ہیں۔ یعنی کہ جتنی بھی چیزیں میں بیان کرا، چال چلن انسان کا کیریکٹر ہے، حسن سلوک ہے، گفتگو کا طریقہ ہے نا، یہ دوسرے، پھر ہمدردی ہے، پھر اظہار خیال ہے، پھر ایک دوسرے سے ملنا ہے، یہ جذبے جو ہے اخلاق کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اب مختلف افراد مختلف اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیے ہر شخص کے اندر مینرز جو ہے وہ ایک جیسے رہنا ضروری نہیں ہے، ایک دوسرے کے اندر فرق پایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوالات جو ہے آپ کو اسی طرح کے پوچھتا ہے، دیکھیں مثال بنا کر سوال پوچھتا ہے کہ یہ کس فرق کے اندر شامل ہوتا ہے، اور انہی خصوصیت کی بنیاد پر ہم انسانوں کی درجہ بندی کرتے ہیں، یعنی اخلاق کی بنیاد پر ہم درجہ بندی کر سکتے ہیں کہ مختلف افراد مختلف اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، سب کے اندر جو ہے ایک جیسا فرق پایا نہیں جاتا ہے، ہر بچے کے اندر مختلف طریقے سے وہ اپنے اخلاق کی جو ہے درجہ بندی کر سکتا ہے۔ آج کی ہماری کلاس ختم ہوئی، میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ میری کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ کامنٹس کے اندر ظاہر کر سکتے ہیں، یا اچھے کامنٹس آپ دے سکتے ہیں۔ میرے ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔